الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس انسبا قرآن سورہ اعراف پارہ نمبر 8واں پارہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. ہاں یہ لاسٹ پیج ہے اس کے ساتھ میں. اور آیت نمبر 81 ہم نے پڑھا تھا. 81 آیت نمبر 82 وما کان جواب قومہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. یہ سلسلہ انبیاء کا تذکرہ ہے مختصر طور پر خداوند عالم انسانوں کی عبرت کے لیے. اس کے پہلے جو قومیں آئیں جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح کی قوم اور پھر جناب لوط کی قوم کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا کہ جناب لوط کی قوم جو ہے بہت بڑے گناہ میں، جس کو لواط کہتے ہیں، لواط کا شکار تھی اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہوا. اور یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جناب لوط نے جا کے ان کو کہا گناہ سے بچو اور جو ہے اللہ ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، جو کہ ہر نبی نے تبلیغ کیا مذہب کی، اسلام کی. اس آیت میں وما کان جواب قومہ، یعنی جناب لوط کی قوم والوں کا کچھ جواب نہیں تھا مگر یہ جواب تھا اللہ یعنی لیکن یہ کہ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا جناب نوح کی قوم کا جواب الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نکال دو باہر. کس کو؟ جناب لوط کو اور ان کے جو مومنین تھے، اس جو نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. وما کان جواب قوم الا، قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ الا. یہ لفظ جو ہے کنڈا میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ قرآن میں بار بار آتا ہے. الا یعنی نہیں مگر یہ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے علاوہ. ما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوہم، ان کو باہر نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ تو پاک دامن لوگ ہیں. یہ تو یعنی گناہ کتنا زیادہ تھا. قرآن کہتا ہے گزشتہ آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، جناب نوح کی قوم، جناب لوط کی قوم کے لیے اللہ نے کہا ابھی تک تم تو یہ کہتے تھے، جب ہم کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو، پتھر کی پوجا نہیں کرو، اللہ کی پوجا کرو، خدا کی جس نے پیدا کیا ہے سب کو. تو کہتے تھے ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا، ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. آیت جو اس کے پہلے ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تذکرہ تھا؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ایسا کہ تم سے پہلے کسی بھی قوم نے نہیں کیا ایسا گناہ. لہذا تم اگر آباء و اجداد کی بات کر رہا ہو تو تمہارے آباء و اجداد بھی ایسا گناہ نہیں کرتے تھے، اور اس پر سخت، یعنی کتنا زیادہ وہ برائی میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہم گناہ کی مرتکب ہو رہے ہیں یہ لوگ نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، لہذا ان کو اپنے یہاں سے نکال دو. یعنی گنہگار خود ہیں، اور کہا کہ ان کو بھی اسی گناہ میں ملوث کیا جائے. آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 83 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ کہہ رہا ہے لوط کی، جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط کو بچا لیا ہے، عذاب سے بچا لیا. وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو عذاب سے بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر یہ کہ جناب یہ لوط کی بیوی نہیں بچی. کانت من الغابرین، وہ تو غابرین میں سے تھی ہی، انہی میں سے تھی. یہاں پر یہ آیت جو ہے بہت ساری باتیں ہم کو بتا رہی ہے. یعنی قرآن مجید میں خداوند عالم نے اشارتاً جو بتایا ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے.
اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دے دیا، بچا لیا جناب لوط کو اور ان کے اہل کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے اہل کو۔ وَإِلَّا إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر لوط کی بیوی نہیں بچی، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے انہی میں سے تھی، انہی کے گناہوں میں شریک تھی، کانت من الغابرین۔ اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اسلام مذہب میں رشتہ جوڑتے ہیں کہ وہ تو رسول کی بیوی تھی، وہ تو رسول کا بیٹا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی بیٹا کچھ بھی نہیں، اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چاہے رسول کی بیوی ہو، جناب نوح کا بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، ایمان نہیں رکھ رہا ہے، عقیدہ ہی الگ الگ ہے، تمہارا عقیدہ الگ ہے، تمہارے بیٹے کا عقیدہ الگ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ یعنی رشتہ داری چاہے جناب نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر راہ ہدایت پر نہیں ہے، گناہ میں ملوث ہے، تو عذاب اس پر بھی آئے گا۔ یہاں پہ تو جناب لوط کی بیوی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جناب لوط کی بیوی کے لیے اللہ کے قوم کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل کو۔ معلوم یہ ہوا کہ معیار قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ رشتہ داری نہیں ہے، شوہر ہونا، بیوی ہونا، باپ ہونا، بیٹا ہونا، یہ سب ملاک نہیں ہے، ملاک ایمان ہے، ملاک ایمان ہے۔ لہذا رسول اللہ نے کیا کہا جناب سلمان فارسی کے لیے؟ سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے علم کرنا کہ فلاں رسول کے فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رسول کی بیوی ہے، یا جو ہے رسول کا بیٹا ہو، یہ کوئی ملاک نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑی فضیلت سمجھا جائے، وہ فضیلت نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن کی نظر میں فضیلت کیا ہے؟ قرآن کہتا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دے دیا نوح کو اور ان کے اہل کو، ورنہ اہل جو ہے تو بیوی کو ہی کہتے ہیں، اہل و عیال ہیں، لیکن قرآن کا إِلَّا امْرَأَتَهُ، اہل کو بچا لیا لیکن ان کی بیوی کو سزا دیا، عذاب نازل ہوا۔ وَكَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ، غابرین یعنی جو چھوٹ جانے والے لوگ ہیں جن پر عذاب آنے والا ہے، یعنی جناب لوط کے ساتھ وہ بچے نہیں۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 84، عذاب کیسا نازل ہوا ان کے اوپر؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش کیا ان کے اوپر پتھر کی بارش، یعنی جناب لوط کی قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ کیسا تھا؟ پتھر کی بارش ہوئی۔ جناب صالح کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ کہ زلزلہ آیا تھا، جیسے ہی بیٹھے تھے ویسے ہی مر گئے۔ اور یہاں پہ جناب لوط کی قوم کے لیے کیا ہے؟ وہ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے بارش کیا ان کے اوپر۔ فانظر کیف کان، البتہ یہاں پہ جو ہے پتھر کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ہے کہ عذاب کیسا نازل ہوا۔ بارش بھی کیا عام بارش نہیں، پتھر نازل ہوا آسمان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھیے، اور فانظر یعنی دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کی عاقبت کیا ہوتی ہے، مجرمین کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل کی آیت میں جناب شعیب اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل